نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 اور 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہمارا منافقین کے احوال بیان ہو رہے تھے، تو ان آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت انہی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے زبانی کلام کے ساتھ ایمان کو قبول کیا محض اس لیے تاکہ مسلمانوں کو جو فائدے اور جو ان کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے دل سے ایمان نہ لایا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کیا، گمراہ کیا، اور ان کے جو قباحت تھی اور ان کی جو خباثت تھی اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاس ہے اور نفاق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی جتنی بھی وہ تھیں قباحتیں تھیں، ان کے اندر جتنے بھی نقصانات تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، ضلالت کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، کوئی فائدہ نہ دے گی ان کو یہ تجارت، وما كانوا مهتدین، اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے۔ یعنی انہوں نے جو تجارت کی، کیا تجارت کی کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ ڈالا، ہدایت کو چھوڑ دیا، ضلالت کو خرید لیا۔ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے ضلالت کو خرید لیا، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، یعنی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دی، ضلالت کو، گمراہی کو، اس کو انہوں نے خرید لیا، پسند کیا۔ زبان سے انہوں نے ایمان کا اقرار کیا، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، یہ ان کا زبانی قول تھا، دل کے اندر وہ ایمان نہیں لایا تھا انہوں نے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا قالوا انؤمن واذا قیل لهم، اللہ رب العزت جب ان سے فرماتے تھے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لایا لوگوں نے، تو وہ کیا کہتے تھے قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے اس طرح، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے پاگل لوگ۔ یعنی وہ ایمان جنہوں نے صحیح معنوں میں ایمان لایا تھا، صحابہ کرام کو وہ پاگل اور دیوانے لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں اور حقیقی معنوں کے اندر دل سے انہوں نے ایمان نہیں لایا، انہوں نے گمراہی اور ضلالت کو خرید لیا، تو یہ انہوں نے یہ جو تجارت کی ہے یہ ان کو کسی صورت فائدہ نہیں دے گی،
اور وہ حقیقت میں فائدہ ایمان اور حاصل کرنے والے ہی نہیں تھے، ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہدایت دل کے ساتھ تعلق ہوتی ہے، اور وہ لوگ دل کے ساتھ دل سے ہدایت کو طلب کرنے والے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو یہ تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب ان کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کردار کے مطابق اللہ رب العزت نے دو مثالیں یہاں اس آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، مثلہم، مثال کے طور پر، کمثل الذی استوقد نارا، مثال اس شخص کی سی جو آگ جلائے، آگ بھڑکائے، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ روشن کر دے ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، چھین لے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی، ختم کر دے اللہ رب العزت اس کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دے اس کو، فِي طُغْيَانِهِمْ، فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ظلمات میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہ دیکھ سکے۔ پہلی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس شخص کی جو آگ جلاتا ہے، جنگل میں ہے، کسی بیابان میں ہے، تاکہ رستہ دیکھ سکوں، آگ کو روشن کرتا ہے، بھڑکاتا ہے تاکہ میں رستہ دیکھ سکوں، مجھے رستہ نظر آئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس نے آگ جلا لی، آگ روشن ہو گئی، اور اس نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ارد گرد کے جگہوں کو اس نے روشن کر دیا، رستہ نظر آنے لگ گیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت اس کی روشنی کو چھین لیتا ہے، اس کے نور کو چھین لیتا ہے۔ آگ نے جس جگہ کو روشن کر کے جو نظر آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو ہی ہٹا لیا، چھین لیا، بجھا دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ ان کفار کی بھی، ان منافقین کی بھی بالکل ایسی حالت ہے کہ یہ لوگ زبانی کلام سے ایمان لاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، فلاں فلاں سب کچھ ہم نے ایمان لے آئے ہے، زبانی کلام، تاکہ ہم صحابہ کرام کے غضب سے، مارکوں سے، جنگوں سے ہم بچ سکیں، ان کے ہاتھوں ہم شہید نہ ہو سکیں، اس باتوں سے وہ بچنے کے لیے ایمان لائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کی قباحتوں کو، ان کی صفات کو بیان فرمایا، اور ان کو اس طرح بالکل اسی انداز میں چھوڑ دیا جس طرح جنگل میں آگ جلا کر رستہ دیکھنے والے نے آگ جلایا تھا، اللہ نے اس کی آگ کو چھین لیا، وہ اندھیرے میں کھڑا رہا، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی اسی طرح تنہا رہ گئے ہیں۔ ان کی ساری جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، اندھے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں ہیں لوٹنے والے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں سمن، اندھے ہیں، مطلب یہ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور جو ہے بہرے بھی ہیں، تو یہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا، گونگا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، اس کو بلا سکتا ہے۔ اگر اندھا ہے، بول سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو وہ کسی کو بلا کر اپنی مدد لے سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور جو ہیں وہ اندھے بھی ہیں، یہ تینوں صفات ان کے اندر موجود ہیں، وہ حق کی طرف کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں۔ سمن، وہ بہرے ہیں، حق بات نہیں سنتے، بکمن گونگے ہیں، حق بات نہیں کہہ سکتے، سچی بات نہیں کہہ سکتے، کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں ہیں لوٹنے والے۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور اندھے بھی ہیں، وہ حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے، یعنی حق بات نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ منافقین ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسے بارش برس رہی ہو آسمان سے،
فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور بجلی ہو، کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو، ویجعلون اصابعہم اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں کافرین کو، کفار کو۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، تیز سخت اور شدید بارش ہو رہی ہو، اور اس میں اندھیرے ہوں، ایک تو بادلوں کا اندھیرا، دوسرا بے شمار اور کئی اور سخت شدید قسم کی بارش کی بوندیں اور ان کا اندھیرا، اور پھر اوپر سے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں جو کڑک اور اس میں جو آوازیں ہو رہی ہیں وہ، وبرق اور بجلی جو چمک رہی ہے اس کی ہولناکیاں، تو اس کی وجہ سے وہ یجعلون اصابعہم اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق اس ڈر سے کہ حذر الموت کہیں اس چمک کی وجہ سے، اس گرج اور اس چمک اور اس بجلی کی وجہ سے کہیں وہ موت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہم کہیں ان آوازوں کو سن کر ہم مر نہ جائیں، حذر الموت اللہ رب العزت نے فرمایا، تاکہ وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر جو ہے انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ رب العزت کی گرفت میں ہے سارے کفار جتنے بھی ہیں۔ تو یہ دوسری مثال ہے منافقین کی، یعنی منافقین کے سامنے جب جہاد کا کوئی حکم آئے یا احکام شریعہ میں سے کوئی بھی ایسا حکم آ جائے جو ان پر ناگوار گزرتا ہو، تو جیسے یہ بجلی کڑکنے پر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ ہم موت سے بچ جائیں، منافقین بھی ایسے ہی کوئی اپنے بیہودہ جو ہے تدابیر کے ذریعے سے یا کسی اور بھی ایسے انداز سے وہ اپنے آپ کو اس اسلام کی شریعت کے اس احکامات سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مثال بھی یہاں پر دے دی کہ یہ اس طرح نہیں بچ سکتے، یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر یہ نہیں بچ سکیں گے، اللہ رب العزت کی گرفت میں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انہیں گھیرے ہوئے ہے، یہ یعنی اللہ رب العزت سے کہیں دور بھاگ نہیں سکتے، اور یہ جو ہے اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، زبانی کلامی ایمان لانے سے یہ بچیں گے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی گرفت میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہاں اس آیت میں ان کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جیسے کانوں میں انگلی دے کر ہم وہ آواز کو نہیں سنیں گے، ہم اس اندھیروں سے بچ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تم لوگوں کو گھیرے رکھا ہوا ہے، گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم کہ چھین لے تمہاری آنکھوں کو، کلما ضاء لہم مشوا فیہ جب بجلی چمکتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرے چھا جاتے ہیں ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور جب چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ چھین لے ان کی سنوائیوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکاد البرق قریب ہے یہ بجلی، یخطف ابصارہم کہ تمہاری آنکھوں کو چھین لے، تمہاری بینائیوں کو۔ بجلی کی جب انتہائی زیادہ چمک ہوتی ہے تو اس سے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان کو نظر نہیں آنے لگتا، تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بجلی کی چمک سے عنقریب تمہاری آنکھوں کو چھین لیا جائے گا، اور جب یہ زیادہ چمک ہوتی ہے بجلی کی تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے روشنی کا ایک ذریعہ بن گئی، وہ چلنے لگ جاتے ہیں اس کے اندر۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرے چھا جاتے ہیں تو قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان، اب کیا کیا جائے، اب تو اندھیرے ہو گئے۔ بالکل اسی طرح یہ منافقین جب ان پر کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
لیکن جب ان کو کوئی ذرا سی آسانی کا راستہ نظر آ جاتا ہے یا کوئی اور ان کو ایسے فائدے نظر آتے ہیں تو یہ اس میں بھاگ چلتے ہیں اس میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ جب چاہے تم سے تمہاری آنکھوں کو چھین لے، تمہاری بینائیوں کو چھین لے، تمہاری کانوں کی سنوائیوں کو چھین لے، لذہب بسمعہم، تمہاری کانوں کی سنوائیوں کو چھین لے، وابصارہم، تمہاری آنکھوں کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں چھین لوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کو چھیننے، ہر ایک چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے مومنین کو کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرو، تاکہ اللہ رب العزت، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے چونکہ، تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ساتھ مومنین کے جیسا، ایمان والوں کے، اسلام مسلمانوں کے جیسا سلوک کرو، ان کے ساتھ تو جو ہے آخرت میں اللہ رب العزت ان کو جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ میں ان کو اللہ رب العزت شامل فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی قباحتوں کو، ان کی نشانیوں کو بیان تو فرما دیا، لیکن ان کے ساتھ معاملات ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے مال و متاع اتنا ہی دیا جتنا مومنین کو دیا، اس سے کئی گنا زیادہ بھی دیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ان کے لیے صرف دنیا کے لیے، یہ مال و متاع ان کے لیے، یہ آسائشیں یہ دنیا میں بھی ان کے لیے مصیبت پیدا کریں گی، دنیا میں بھی ان کو اس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو یہاں تک آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک آج ہم نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں سے آگے پھر اللہ رب العزت منافقین، مومنین اور کفار اور ہر ایک کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے آگے پھر بیان فرما رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ اگلی اس میں بیان کیا جائے گا۔ تو تمام حضرات سے دعا ہے کہ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی قباحتیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، منافقین کی، کفار کی، اس سے اللہ رب العزت ہمیں دور رکھے، اور اس سے جو ہے اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے، اور جن مومنین کے اللہ رب العزت نے یہاں پہ صفات بیان فرمائی، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات والا بنائے، ان کے جیسا اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اتار کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور تمام ناظرین سے یہ ایک گزارش اور بھی ہے کہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز آپ تک آتی ہیں اس کو دل سے سننا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو 4 رستوں سے انسان کے دل میں داخل ہوتی ہیں، جیسے پانی کی ٹینکی ہو، اس کے اندر پائپ سے پانی آتا ہے، اسی طرح دل جو ہے وہ ایمان کی ٹینکی ہے، اس میں ایمان 4 رستوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1 آنکھوں سے، کہ وہ آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، صحیح دیکھے۔ نمبر 2 کان سے وہ صحیح سنے اور لوگوں کو بھی صحیح سنائے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ اس کی دماغ کی سوچ ہے کہ وہ دماغ کی اپنی سوچ کو درست کرے، بہترین کرے۔ اور چوتھے نمبر پر انسان کا بول چال ہے کہ بول چال سے وہ حق اور سچی بات کہے اور جو ہے اخلاق کے ساتھ بات کرے۔ تو اس طرح انسان کے دل کے اندر ایمان کی حالت بنتی ہے، ایمان کی کیفیت بنتی ہے۔ تو اسی طرح کانوں کی جو سنوائی ہے، جو ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، اس کو آپ نے دل سے سننا ہے، کانوں سے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ سننا ہے، تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ پر بھی ہو، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو اس طرح ہمارے دلوں کے اندر ایمان بنے گا، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے جو ہے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو سب سے دعا ہے، سب کے لیے یہ گزارش ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا آپ کو، اس پر اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔